رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرنے کے بعد مومن کی روح اس کے قرضے کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے، راحت و رحمت کی اس منزل تک نہیں پہنچتی جس کا نیک لوگوں سے وعدہ ہے، جب تک اس کا قرضہ ادا نہ کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں دو نائب چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب جو کہ آسمان و زمین کے درمیان پھیلی ہوئی ہے، رسی کی طرح ہے، اور دوسرے میرے اہل بیت۔ عظیم لوگ، ہم اپنے ارادوں کو احکام الہی کے تابع کر دیں تو یہ کشمکش ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے۔ خدا ہمیں اپنے نفس کی شر سے بچائے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، خداوند اللہ تعالیٰ متحم بھی ہے، رحیم و کریم بھی، وہ گناہ گاروں کو توبہ کے لیے مہلت دیتا ہے، توبہ کرنے والوں کو دامن رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں تھا کہ مجھے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی، میں نے پوچھا یہ آواز کس کی ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ حارثہ بن نعمان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین سے نیکی کرنے کا ایسا ہی صلہ ملتا ہے۔ حارثہ بن نعمان سب سے بڑھ کر والد کے ساتھ نیکی کرتے تھے۔ مہمان نوازی۔ ایک دن امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ رونے لگے، لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ 7 دن سے کوئی مہمان میرے گھر نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں آدمی کا درجہ بلند کیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کس وجہ سے ہوا؟ اسے کہا جاتا ہے تیری اولاد کے تیرے لیے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کہ لوگوں کا مال قرض کے طور پر ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے ادا کرے گا، اور جو کوئی نہ دینے کے لیے لے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو تباہ کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں فجر اور عصر پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں اخلاق حسنہ سے باری کوئی چیز نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بے حیا بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک لوگ ایک ایک کر کے چلے جائیں گے اور بیکار لوگ باقی رہ جائیں گے، جیسے جو کا بھوسا یا کھجور کا کچرا باقی رہ جاتا ہے، جن کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیووں اور مسکینوں کے کام آنے والا، ضروریات کو پورا کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کے برابر ہے، یا رات بھر عبادت اور دن کو روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح اس وقت تک معلق رہتی ہے جب تک اس پر قرض باقی رہتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد اور اپنے اموال کے لیے بد دعا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایسی گھڑی میں بد دعا کر بیٹھو جس میں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ بقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لی، وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے یعنی قیامت قائم ہونے سے پہلے ہی توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا کپڑا، پاجامہ یا تہبند وغیرہ تکبر اور غرور کی وجہ سے زمین پر گھسیٹتا چلے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خیر و بلائی کرنا چاہتا ہے، کسی بیماری کی تکالیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کمزور اور عاجزی پسند لوگ جنتی ہیں اور اکڑ کر تکبر سے چلنے والے لوگ جہنمی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہے تو مسکین کو کھانا کھلایا کر اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو میں اور میری امت ایک بلند ٹیلے پر ہوں گے، میرا رب مجھے سبز رنگ کا لباس پہنائے گا، پھر مجھے اجازت دی جائے اور
اور جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا میں اس کی تعریف کروں گا، یہی مقام محمود ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لینا مجھے پوری کائنات کے مل جانے سے زیادہ پسند ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں قیامت کے دن ننگے پاؤں برہنہ جسم اور غیر مختون اٹھایا جائے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس طرح تو مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اس وقت معاملہ اتنا سنگین ہوگا ایک دوسرے کے بارے میں ان کو خیال ہی نہیں آئے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اور وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے، فرشتے اس کے لیے تب تک رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ درود پاک پڑھتا ہے، اب چاہے وہ بندہ زیادہ پڑھ لے یا کم۔